دوستو 1923 کو مصطفیٰ کمال اتاترک اور عالمی طاقتوں کے مابین ایک معاہدہ ہوا۔ یہی وہ معاہدہ تھا جس کے تحت سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا اور ماڈرن ترکی، موجودہ ترکی وجود میں آ گیا۔ اس معاہدے سے موجودہ ترکی تو وجود میں آ گیا، لیکن پہلی جنگ عظیم سے پہلے جو علاقے سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے وہ ترکی کو نہیں ملے۔ اب عالمی میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2023 کے بعد یہ معاہدہ ختم ہونے پر طیب اردوان سلطنت عثمانیہ کو بحال کرنے کی کوششوں میں ہیں۔ ان معاہدے میں یہ کہیں بھی طے نہیں کیا گیا تھا کہ 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ اپنی اصل شکل اختیار کر سکتی ہے۔ لیکن انٹرنیشنل رولز کے مطابق کوئی بھی معاہدہ اپنے 100 سال بعد خود بخود ایکسپائر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا معاہدہ لوزان جو کہ 1923 کو ہوا تھا، یہ بھی 2023 کو ختم ہونے جا رہا ہے۔ لیکن معاہدے کے ختم ہونے پر سلطنت عثمانیہ اپنی اصل شکل اختیار نہیں کر سکتی، لیکن خلافت کو بحال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ معاہدہ لوزان میں صرف اتنا ہی طے کیا گیا تھا کہ معاہدہ ختم ہونے پر خلافت کو تو بحال کیا جا سکتا ہے، لیکن سلطنت کو بحال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ عثمانی خلفاء اس لیے خلیفہ کہلاتے تھے کیونکہ ان کے پاس مقدس مقامات یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس تھے۔ لہٰذا اگر اب 2023 کے بعد طیب اردوان خلیفہ کا عہدہ بحال کر بھی دیں تو ان کو مسلم دنیا میں وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو کہ عثمانی خلفاء کو حاصل تھا، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے اندر جو علاقے اس وقت تھے وہ اس وقت خود مختار یعنی آزاد ریاستیں ہیں، جن میں سیریا، لبنان، اسرائیل، عراق اور مصر جیسے ممالک شامل ہیں۔ لہٰذا اب ترکی چاہ کر بھی ان علاقوں کو اپنے اندر شامل نہیں کر سکتا، کیونکہ ان میں اسرائیل اور سعودی عرب جیسے طاقتور ممالک بھی شامل ہیں۔ نہ تو ترکی کے پاس اتنی فوجی طاقت ہے کہ وہ ان علاقوں پر قبضہ کر سکے اور نہ ہی عالمی قوانین اس چیز کی اجازت دیتے ہیں۔ چلو فرض کر لیں اگر ترکی کو ان ممالک پر حملہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو اور یہ حملہ کر دیتے ہیں تو پھر دنیا ایک تباہی کا شکار ہو سکتی ہے۔ لہٰذا 2023 کے بعد ترکی کا سلطنت عثمانیہ کو بحال کرنے کی کوشش محض دنیا کو ایک خوفناک جنگ میں دھکیلنا ہے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو بحال کرنے کی باتیں محض قیاس آرائی سے آگے کچھ نہیں ہیں۔